السلام علیکم۔ اسلامک نیٹ ورک پہ خوش آمدید ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کا آپ اصفہان کے ایک گاؤں جے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام معبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنا نام سلمان رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سلمان الخیر اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ دراز قد، گھنے بال، جاذب نظر اور باروب چہرہ۔ آپ کے آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بوزہشان تھا، جو ذمہ دار ہونے کے علاوہ آتش کدہ ایران کے نگران بھی تھے، اور انہوں نے بیٹے کے ذمہ بھی یہی کام یعنی پوجا کی آگ کو ہر وقت روشن رکھنے پر مأمور کر رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ایران کا سب سے بڑا مجوسی بنانا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مجوسی علماء کو آپ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کا گزر ایک گرجا کے قریب سے ہوا۔ آپ نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا، لہٰذا آپ گرجا کے اندر داخل ہو گئے۔ پادریوں سے گفت و شنید کے بعد عیسائی مذہب قبول کر لیا اور ملک شام کی راہ لی۔ وہاں وہ ایک پادری کے معتقد ہو گئے۔ اس سے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے اور اس کی خدمت کرتے، ہر وقت اس کے قریب رہتے۔ کچھ عرصہ میں یہ بات واضح ہوئی کہ اس پادری کا کردار درست نہیں ہے۔ وہ صدقہ و خیرات کا پیسہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ خود کھا جاتا ہے۔ جب اس پادری کا انتقال ہو گیا اور عیسائیوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا، اور جب اسے قبر میں اتارنے کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو، جس کی تم اتنی اطاعت کرتے تھے وہ ایک بے ایمان اور بد کردار شخص تھا۔ اس پر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت طلب کیا تو آپ نے اس کے مخفی خزانے کا راز افشاں کر دیا اور سارا خزانہ برآمد ہو گیا۔ لوگوں کو بتایا کہ جو صدقہ و خیرات تم غریبوں کے لیے دیتے تھے وہ یہ اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ اس پر لوگوں نے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد آپ یکے بعد دیگر کئی پادریوں کی خدمت میں رہے۔ اموریہ نامی بستی میں ایک پادری کی خدمت میں آپ دن گزار رہے تھے کہ اس پادری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جسے مذہبی علم پر عبور ہو، لیکن یاد رکھیں سرزمین عرب پر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے آبائی وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی نمایاں علامات یہ ہوں گی کہ صدقہ قطعاً نہیں کھائے گا، البتہ ہدیہ قبول کرتے ہوئے تناول کرے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو تو وہاں پہنچ کر ان کی زیارت سے شاد کام ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے اموریہ سے مدینہ کا قصد کیا تو قبیلہ بنو کلب کے کچھ تاجر مدینہ آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع دے کر کہا، مجھے مدینہ پہنچا دو۔ وہ مان گئے، لیکن راستے میں ان کی نیت خراب ہو گئی اور وادی القریٰ پہنچ کر انہوں نے دھوکہ سے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فروخت ہوتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں اپنے آقا کے لیے کھجوروں کے درختوں سے کھجوریں اتارتے اور اس کی خدمت کرتے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خود ایک کھجور بھی نہ کھائی۔ دوسرے دن پھر کچھ کھجوریں لیں اور سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائیں، خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی دیں۔
دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی کی جستجو تھی۔ ایک روز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس کی جنت البقیع میں تدفین ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ دفناتے ہوئے کندھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سرک گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مہر نبوت دیکھی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور فوراً آگے بڑھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا، اور اس طرح پادری کی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی ایک کافر کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آقا سے بات کی تو اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونے کے عوض میں اپنا یہ غلام فروخت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور درخت جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ میں سونا ملا تھا جو تقریباً 40 اوقیہ کے برابر ہی تھا، لہٰذا یہ سب دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی مل گئی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے لگے۔ مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اہل صفہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صرف غزوہ بدر میں آپ شامل نہ ہو سکے کیونکہ اس وقت آپ غلام تھے۔ جب آپ کو آزادی میسر آئی تو غزوہ احزاب پیش آ گیا۔ آپ نے دربار رسالت میں مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور خندقیں کھودی گئیں۔ عرب کی تاریخ میں پہلی بار خندق کا انداز اپنایا گیا۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ 22 دن کی کوششوں کی ناکامی کے بعد وہ لشکر کفار مکہ معظمہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے عراق میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایران کی فتوحات میں حضرت سلمان فارسی نے اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ایران آپ کا آبائی علاقہ تھا اور آپ نے وہاں اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس گئے تو آپ انہیں دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت سعد نے پوچھا، آپ کیوں روئے؟ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں موت کی وجہ سے نہیں رویا، مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں، یہاں تو آتا ہی انسان جانے کے لیے ہے۔ میرے دل میں دنیا کا ذرا برابر بھی حرص نہیں، مجھے صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان کا آخرت میں حساب مانگ لیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو یہ دنیا ایک مسافر کی طرح بسر کرنا چاہیے تھی، لیکن ہم یہاں دل لگا بیٹھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ تمہاری ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 656 عیسوی میں وفات پائی۔ احادیث کی کتب میں کئی روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ سردار اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص حضرت سلمان فارسی اسے وہاں سے بھی اتار لاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔